جو ہم آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور مدد مانگتے ہیں، وہ کس زمرے میں آئے گا؟ ہاں، بہت اچھا بات آپ نے کی ہے۔ مدد مانگنے کے دو معنی ہیں۔ ایک مدد ہوتی ہے کہ مثلاً میں نے آپ سے کہا یار میری مدد کر دیجئے، سامان میرے سر پہ رکھوا دیجئے، یہ اسباب کے تحت۔ فرض کر لیجئے میں نہر کے کنارے جا رہا تھا، پاؤں پھسلا، نہر میں ڈوبنے لگا، آپ کنارے پہ چل رہے تھے، تو میں نے آپ کا نام پکارا، کہا یار میری مدد کر دیں، ہاتھ پکڑیں، میرا باہر نکلنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ہاتھ بڑھایا، یا نیچے بھی اترنا پڑا نہر میں، آپ اتر کے مجھے کنارے پر بٹھا دیا، یہ مدد جائز مدد ہے۔ اب میں گھر بیٹھا ہوا ہوں، میں نہر میں ڈوب گیا ہوں، آپ اپنے گھر بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے آپ کو آواز دی جنید صاحب آئیے مجھے بچائیے، آپ 3 میل کے فاصلے پر اپنے گھر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مدد ہو سکتی ہے؟ اس طرح کی مدد صرف خدا سے مانگی جائے گی۔ اسباب کے تحت مدد ہم ہر کسی سے مانگتے ہیں، وہ باپ بیٹے سے مانگ رہا ہوتا ہے، ہمسایہ ہمسایہ سے مانگ رہا ہوتا ہے، دوست دوست سے مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن جو اسباب سے اٹھ کر مدد ہوتی ہے، جو خدا مدد کرتا ہے جس طرح کی، کوئی اسباب نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، تو اس مدد کو مانگنا ناجائز قرار دیا، وہ شرک پیدا کرتی ہے۔ باقی کوئی مدد شرک پیدا نہیں کرتی، آپ خدا سے لیں، دوستوں سے لیں، بندوں سے لیں، کوئی حرج نہیں اس میں۔